السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائے صالحہ اقبال ایپیسوڈ نمبر 30۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ اب آگے مانسٹر کیا کرے گا یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شاید، تو جلدی سے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر یہ لے کافی۔ امامہ سکندر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالوں میں ٹاول مارتے دیکھتے ہوئے صوفے کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، شکریہ ڈوریمون۔ سکندر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، ڈوریمون بولنا چھوڑیں گے نہیں آپ؟ امامہ غصے سے کہتی ہے، ڈوریمون کو ڈوریمون نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ سکندر امامہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، شرافت سے نام لیا کریں میرا نام لے میرا نام لے لیا کریں، ورنہ مجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ صوفے پر ٹانگ رکھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بولتی ہے، خوبصورت لگ رہی ہو۔ سکندر اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کرتا ہوا بولتا ہے، وہ تو میں ہر دن لگتی ہوں، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سکندر اس بات سے انجان امامہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو اس کی طرف پگھل جائے گی۔ نئی بات تو ہے، پہلے صرف خوبصورتی تھی، اب میری محبت کا رنگ چڑھ رہا ہے، اس لیے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ سکندر صوفے پر بیٹھے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، واہ، یہاں بھی اپنا کریڈٹ لے لیا ہے، کچھ زیادہ فری نہیں ہو گئے ہیں آپ؟ امامہ صوفے سے پشت ٹکائے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اپنی ڈوریمون سے ہو رہا ہوں، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ بس بہت ہو گیا ہے، پیار کرنا کینسل آپ سے، آپ پیار کرنے کے قابل نہیں، میرے ہاتھوں سے مار کھانے کے قابل ہے۔ امامہ اپنے پیچھے سے گدی نکال کر سکندر کی طرف پھینکتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، یہ تم میرے ساتھ گیم میں مت کھیلو، یہ پیار کرنا کینسل کیا ہوتا ہے؟ سکندر گدی کافی میں لگنے سے پہلے ہی روک چکا تھا، ہاتھ میں گدی پکڑے امامہ کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، اب کچھ بھی کینسل نہیں ہوگا، شرافت سے پیار کرتی رہو ورنہ میں اپنے طریقے سے کرواؤں گا۔ سکندر گدی امامہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے، دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ جائے نہیں کرتی میں پیار، جو کرنا ہے کر لیں۔ امامہ گدی ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہتی ہے، تم نہیں کرو گی پیار؟ سکندر کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے غصے میں پوچھتا ہے، ہاں نہیں کرتی میں پیار آپ سے، پیار کرنے سے بہتر کہ میں امامہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، وہ کھڑی ہو کر اپنے چاروں اطراف دیکھنے لگتی ہے، اتنے میں اس کی نظر بارش پر جاتی ہے، میں بارش میں نکلتے کسی مینڈک سے پیار کر لوں؟ امامہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو کر سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، مینڈک چپکلیوں کو منہ نہیں لگاتے، اطلاع کے لیے عرض ہے۔ سکندر صوفے سے پشت ٹکائے امامہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھے چپکلی بول رہے ہیں؟ امامہ روت سی شکل بنائے منمناتے ہوئے کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، جی ہاں بول رہا ہوں میں تمہیں، پر فکر مت کرو، مینڈک تمہیں منہ نہیں لگائے گا تو کیا ہوا، مجھ جیسا پرنس چارمنگ تمہیں منہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سکندر امامہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے صوفے پر کھینچتے اسے صوفے پر گراتا ہے، اسے گراتے ہی اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ امامہ کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی سکندر کی اس اچانک کے عمل پر۔ امامہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرتے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بولو ڈوریمون۔ سکندر امامہ کے چہرے پر مزید جھکتے ہوئے کہتا ہے، سکندر مجھ سے دور ہو جائے، آپ دور اچھے لگتے ہیں مجھ سے۔ امامہ سکندر کی بہکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور تم صرف اور صرف میری باہوں میں اچھی لگتی ہو ڈوریمون، دور دور رہنے سے کیا ہوگا جب آخر میں یہ سب ہی ہونا ہے؟ سکندر شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے امامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سکندر میں نے بے شرم انسان تو بہت دیکھے ہیں لیکن آپ کا لیول ان سب میں سب سے اوپر ہے، ہٹے میرے اوپر سے۔ سکندر امامہ کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرتی جاتی ہے اور خود اٹھ کر بیٹھتی ہے، جو تم نے ابھی کہا وہ تعریف میں کہا تھا یا بے عزتی میں؟ سکندر صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے پوچھتا ہے، سمجھدار ہے آپ تو سمجھ جائے، خود ہی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امامہ اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہوئے کہتی ہے، لگ تو مجھے بے عزتی رہی ہے۔ سکندر گردن جھٹکتے ہوئے خود سے دھیرے سے کہتا ہے اور کہتے ہی سر اٹھا کر امامہ کی طرف دیکھتا ہے، شوہر کی بے عزتی کرتی ہو وہ ابھی اس کے خوبصورت ہینڈسم سے منہ پر گناہ ملے گا تمہیں، اس کے منہ پر گناہ ملے گا تمہیں۔ سکندر امامہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کی طرف شاعری کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلے تو میں جیسے بہت
सवाब कमा रही हूँ, आपसे शादी करके जो अब कुछ कहने से या करने से मुझे गुनाह मिलेगा। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्सैले अंदाज में बोली। सिकंदर और उमैमा दोनों छोटी छोटी आंखें किए कमर पर हाथ रखे एक दूसरे को घूर रहे थे कि इतने में उमैमा के फ़ोन पर निक का फ़ोन आता है। निक का नाम देखकर वो जल्दी से कॉल उठाने लगती है कि सिकंदर उसके फ़ोन को पहले उठाकर कान से लगा चुका था। सिकंदर, मेरा फ़ोन है। उमैमा उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, पर सिकंदर फ़ोन को स्पीकर पर किए हवा में बुलंद कर देता है। सिकंदर, मेरा फ़ोन दे। उमैमा सर उठाकर अपनी पहुंच से बहुत दूर ऊंचाई पर सिकंदर के हाथ में अपना फ़ोन देखते हुए कहती है, ले सकती हो तो ले लो। सिकंदर उमैमा को देखते हुए कहता है, यार तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले मुझे आयना का एड्रेस दो, उसका फ़ोन नंबर दो। निक बेजारी वाले लहजे में कहता है। तुम दुबई जा रहे हो? उमैमा एक साइड होकर सोफे पर चढ़कर निक से पूछती है। इरादा तो यही है, अब बदलने से पहले उसका नंबर और उसका एड्रेस सेंड कर दो मुझे। निक गाड़ी पर अपने घर के दरवाजे के बाहर पार्क करते हुए कहता है, अभी सेंड करती हूँ, तुम 2 मिनट इंतज़ार करो। उमैमा कहते ही सिकंदर के हाथ से फ़ोन लिए चौकड़ी मारे सोफे पर बैठ कर निक को आयना का एड्रेस और उसका नंबर सेंड करती है। तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है किसी और की लव स्टोरी के लिए? अपनी पर तो तुम्हारा इतना सा भी ध्यान नहीं है। सिकंदर हाथ से इशारा करते हुए होंठ भींचते हुए कहता है, हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी लव स्टोरी के लिए, क्योंकि वो दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको परेशान नहीं देखा जाता है मुझसे। उमैमा मासूम सी शक्ल बनाए सिकंदर को देखते हुए कहती है, और मेरा क्या जो तुम मुझे बात बात पर उदास कर देती हो? शौहर की ज़रा भी फिक्र नहीं है तुम्हें, और दोस्तों की इतनी है। सिकंदर जले भुने अंदाज में कहता है, इतने जेलस क्यों हो रहे हैं आप? बस मेरे दोस्तों से जलना रह गया था आपका। उमैमा गर्दन झटकते हुए कहती है, और कहते ही आयना को कॉल लगाती है। ये फ़ोन नहीं उठा रही है। उमैमा फिक्रमंदी से कहती है, सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, बारिश देख रही हो कितनी हो रही है। टेबल पर बैठते हुए सिकंदर उमैमा का परेशान चेहरा देखते हुए कहता है, अल्लाह करे आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही हो। उमैमा के दिमाग पर परेशानी छा चुकी थी। इतनी परेशान मेरे लिए तो नहीं होती हो जितना कि उसके लिए हो रही हो। सिकंदर को गुस्सा आ रहा था। सिकंदर, उमैमा उसके नाम पर जोर देते हुए कहती है, जाओ, नाराज़ हूँ मैं तुमसे, बीवी मेरी हो पर फिक्र दूसरों की सताई जा रही है। सिकंदर टेबल से उठकर जाने लगता है कि उमैमा उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। सिकंदर अभी हंसी जब्त किए उमैमा के हाथ में अपना हाथ महसूस करते हुए गहरी सांस लेता है, और मुस्कुराते हुए वो पलट कर उमैमा की तरफ देखता है। कॉफ़ी ख़त्म करके जाएं, नौकर नहीं हूँ मैं, आपकी मेहनत करवाते हैं, पीते क्यों नहीं है? उमैमा गुस्सैले लहजे में सिकंदर को देखते हुए कहती है, जो मैं पीना चाहता हूँ वो तुम पीने नहीं देती हो। चाय कॉफ़ी पिलाती रहती हो। सिकंदर टेबल से कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, और उठाते ही वो कमरे से बाहर निकल जाता है। सिकंदर के जाते ही उमैमा दरवाजे को देखते हुए खुलकर कहकहा लगाते हुए हंस पड़ती है। आयना को दोबारा कॉल लगाते हुए उमैमा बालकनी की तरफ बढ़ती है। वो लगातार कॉल्स लगा रही थी, पर दूसरी तरफ से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। पहले तो कॉल जाती है, लेकिन फिर फ़ोन ऑफ हो जाता है। क्या हो रहा है? कॉल क्यों नहीं उठा रही है ये? उमैमा फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है, वजदान तेज़ बारिश में ढलती हुई रात में शहर की गाड़ियों से भरी हुई गाड़ियों को क्रॉस करते हुए फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वो उससे रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहाँ वो हीर के साथ गया था। जहांगीर के रेस्टोरेंट में वजदान गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क किए बारिश में भीगते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता है। अपने बालों को झाड़ते हुए, अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वो आदमियों को और लड़कियों को फर्स्ट फ्लोर पर देखते हुए दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ता है। वजदान के सारे बाल, उसके कंधे बारिश के पानी से भीग चुके थे। वजदान के हाथ उसके बाल में होते हैं, और नज़र ज़मीन पर झुकाए हुए वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचता है कि वजदान के कदम अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर रुक जाते हैं। वक्त की कदर नहीं है आपको दामाद जी? हया शीशे की दीवार से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, जहां बिजली जोर शोर से गरज रही थी। क्या कर सकते हैं सासू माँ, आपकी बेटी मुझे अपनी नज़र से ओझल करना ही नहीं चाहती है। वजदान हया को देखते हुए हंसते हुए कहता है, हया और वजदान के अलावा दूसरे फ्लोर पर और कोई भी नहीं था। वो नहीं करना चाहती, ये जानती हो, पर तुम करोगे, ये हम दोनों जानते हैं। हया वजदान को देखते हुए कहती है, वादा के मुताबिक आपके कहने पर कोशिश कर चुका हूँ। वजदान टेबल की तरफ बढ़ते हुए कुर्सी खींचे उस पर बैठते हुए कहता है, कोशिश नहीं करनी, उसकी ज़िंदगी से जाना है। हया वजदान को देखते उसकी जानिब कदम उठाती है। मैं एक बार कोशिश कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा आपके कहने पर। आपकी बात मानकर मैं पहले ही बहुत गिर कर उसको दूर करने की कोशिश कर चुका हूँ सासू माँ, दोबारा की उम्मीद ना लगाए मुझसे। फरजान गहरी सांस लेते हुए हया को देखते हुए कहता है, उम्मीद तो मैंने तुमसे लगा दी है दामाद जी। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं जो तुम्हें उससे दूर करे। हया भी कुर्सी खींचे उस पर बैठते हुए कहती है, गलत मैं भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपकी पैदा की हुई शेरनी से लड़े।
وہ مجھے بھی بے بس کر دیتی ہے اپنے آگے، اس کے آنسو مجھے اپنے لیول سے گرا دیتے ہیں۔ وجدان شیشے سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا لیول تو پہلے ہی گرا ہوا ہے، اور کتنا گرانا ہے؟ حیا وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، میں گرا ہوا ضرور ہوں، لیکن صرف ان کے لیے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کے لیول پر پہنچنے کے لیے مجھے ان جیسا بننا پڑتا ہے۔ وجدان حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے، پر اچانک سے کل سے جو آپ ڈیول بنی ہے، قسم سے حیران کر رکھا ہے آپ مجھے وہ بنا رہی ہے جو میں میری بیوی کے لیے کبھی بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وجدان دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ تم وہ ہو جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری نظر میں تو تم صرف ایک بزنس مین تھے، ایک گھٹیا بزنس مین۔ حیا کی بات پر وجدان ہنس پڑتا ہے، میں صرف گھٹیا نہیں ہوں، میں بہت کچھ ہوں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، جانتی ہوں، اس لیے تو اپنی بیٹی کا مستقبل بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں۔ حیا سیریس فیس میں کہتی ہے، آپ کوشش کر چکی ہے، آپ کے کہنے پر میں کر چکا ہوں، پر وہ جو آپ کی بیٹی اور میری بیوی ہے نا، وہ میری کوشش کو ناکام کر رہی ہے۔ وجدان واپس کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ تم ایک لالچی بزنس مین کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کے جان لینے والے درندے ہو۔ حیا اب کی بار دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارے پیچھے ملکوں کی پولیس اس لیے نہیں ہے کہ تم امیروں کی جان لے کر ان کے بزنس کو اپنا بناتے ہو، بلکہ وہ تمہارے پیچھے اس لیے ہے کیونکہ تم ان سب کے سب ملکوں کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہو، نئی نسل کو تباہ کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میری بیٹی کو بھی اپنا عاشق بنا کر اسے تباہی کی طرف ڈھکیل چکے ہو۔ حیا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے پہلے اپنا عاشق بنایا ہے ساسو ماں۔ وجدان کرسی سے اٹھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ایک بات بتاؤ آپ کو؟ وجدان شیشے سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے، جہاں بارش اب تھم کر برس رہی تھی، یہ جن معصوم لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا، ان کی تباہی کی وجہ میں نہیں ہوں، وہ خود ہے۔ وجدان آسمان سے نظر ہٹا کر حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں صرف اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں، آگے والے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری بلا سے بھلے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ میری دنیا جس سے فی الحال آپ کی وجہ سے وہ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ وجدان اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وجدان کو دیکھتے حیا بھی کھڑی ہو جاتی ہے، داؤ پر میری بیٹی لگی ہوئی ہے، جو اس بات سے انجان ہے کہ تم کیا کرتے ہو حقیقت میں۔ ڈیول کی دنیا سے تو ہم بھی ہے، میں تو خود دھوکے باز لوگوں کو نہیں چھوڑتی ہوں، تو پھر میں تم جیسے دھوکے باز کرمنل کو، جس کا ریکارڈ نہ جانے کتنے ملکوں میں ہے، اس قدر گھٹیا شخص کو میں اپنی بیٹی سونپ دوں؟ ناممکن۔ حیا وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ کی بیٹی پہلے ہی میری ہو چکی ہے، اسے مجھ سے دور مت کرے۔ آپ نے کل رات مجھے اس ہوٹل میں اس سے دور جانے کا کہا، مجھے ٹرائی کرنے کا کہا، میں نے کر لیا، ہیر کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہوں، پر وہ دور نہیں ہونا چاہتی ہے، اور میں اسے کرنا نہیں چاہتا، اس لیے برائے مہربانی اپنی پولیس گیری اپنے پولیس اسٹیشن تک محدود رکھے ساسو ماں، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہیر کو میں پہلے ہی بہت ہرٹ کر چکا ہوں، اب میں مزید نہیں کر سکتا۔ وجدان حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے، تم نے تو کہا تھا جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، تم جیسے شخص کو میری بیٹی ڈیزرو نہیں کرتی ہے، پھر اب کیوں ارادہ بدل رہے ہو؟ حیا گردن ہلکی سی ٹیڑھی کیے وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ میری پہلی کوشش میں ہی وہ مجھے بری طرح ہرا چکی ہے، آج جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد اسے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے خود سے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئی، اس نے مجھ سے دور جانے کی بجائے ساری دروازے خود ہی بند کر لیے ہیں، خود پر مجھ پر بھی بھروسہ کرتی ہے، اسے پتہ ہے دنیا اتھل پتھل ہو سکتی ہے، پر اس کا وجدان نہ تو اس سے نفرت کر سکتا ہے، نہ ہی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ کہتے ہوئے وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ، ایک فخریہ مسکراہٹ چہرے پر سج گئی تھی۔ تم خاک کر رہے ہو اس کو؟ حیا وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نام سر ہلاتے ہوئے بولی، عشق اگر خاک نہ کر دے تو خاک عشق ہوا۔ وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے، مجھے لگا تھا کہ ساسو ماں، اس دنیا میں جتنی شدت سے ایک عورت سے محبت کرتا ہے نا، اتنی شدت سے اور کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ عام مرد ہو یا پھر مجھ جیسا گینگسٹر، پر نہیں جتنی شدت سے مخلصی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ایک لڑکی، ایک عورت جب کسی مرد سے عشق کرتی ہے، اس کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے ہوئے وجدان دل پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی سانسیں رکنے لگ گئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی وہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔
ہم مرد کسی سے بھی پہلی ملاقات میں عشق کر بیٹھتے ہیں، ہمیں عشق کرنے کے لیے صرف ایک ملاقات ضروری ہوتی ہے، لیکن عورت کبھی کسی سے پہلی ملاقات میں عشق نہیں کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اسے ہر لحاظ سے، پھر اس پر یقین کرتی ہے، پھر تصور، اور پھر جب ان سب پر اس کو سچا یقین ہو جائے پھر وہ عشق کی سیڑھی پر قدم رکھتی ہے۔ اتنا سوچ سمجھ کر عشق کرنے والی لڑکی اپنے محبوب کے بارے میں غلط تو نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی بیٹی کمال کی ہے، یہ غلط ہونا کہنا کہ وہ میرے قابل نہیں، پر یہ سچ ہے کہ میں اس کے قابل نہیں۔ وجدان حیا کی طرف متوجہ ہوئے مسکراتی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی فکر صحیح ہے، میں وجدان یمان امریکہ کا مانسٹر کسی لڑکی کے لیے بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قسم کا ایک لڑکی عشق کرتی ہے ایک مرد سے میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ دنیا کے عاشقوں کا پتہ نہیں، لیکن میں خود سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں۔ وجدان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی ایک ایک بات کی سچائی اور گہرائی سے حیا کو واقف کروا رہا تھا۔ حیا حیران کن نظر سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کو دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی، جو آہستہ آہستہ اسے نزدیک سے دیکھنے کے بعد عشق میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بغیر رہنے کا تصور میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، پر اس کے ساتھ رہ کر اس کو خطرے میں رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ایک بار پھر سے غور کرتے ہوئے اس کو تکلیف دوں گا، لیکن یہ آخری بار ہوگا۔ وہ بدتر رویہ اختیار کروں گا اس کے ساتھ، صرف اور صرف آپ کی بات کا مان رکھنے کے لیے۔ میں ایک آخری کوشش کروں گا اس کو خود سے دور کرنے کی، اپنی مردانگی کا سب سے نچلا اور گرے ہوئے لیول پر جا کر اسے خود سے دور کروں گا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ مجھ سے چنتی ہے تو آپ میری بات یاد رکھیے گا، میں آگ لگا دوں گا ہر اس شخص کو جس نے اسے مجھ سے دور کرنے کی بات بھی کی کرے گا، اب چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ہیرا وجدان کی ہے، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ وجدان خود کو اس کے قابل بنانے کے لیے بدل لے گا، صرف اور صرف اس کے لیے بدلے گا۔ باقی دنیا کے لیے میں ایک مانسٹر تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ مجھے اپنے اس لقب سے محبت ہے جیسے بدلنا ناممکن ہے۔ ہیر کی مرضی، اس کی خواہش اول ہے میرے لیے ہر چیز سے زیادہ۔ اگر اس نے میرا انتخاب کیا اب بھی تو میں اس کو دوبارہ دور کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، کسی کے بھی کہنے پر، کسی کے بھی۔ وجدان حیا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارن کرتے انداز میں کہتا ہے، وجدان پھر بھی سب کرے گا لیکن اس کو نہیں چھوڑے گا، نہیں۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی ہلکی سی، وجدان کہتے وہ گہری سانس لیے حیا کو کراس کیے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اگر اتنی ہی محبت کرتے ہو اس سے تو میری بات کیوں نہیں مانی ہے تم نے؟ نہ مانتے شروع سے ہی؟ حیا وجدان کو جاتا دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجدان کے قدم رک جاتے ہیں حیا کی بات پر۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا ان کو قریب سے دیکھنے کا، سننے کا، ان کی پکارنے کا اور ان کی کوئی بھی بات ماننے کا۔ ہیر کی وجہ سے مجھے بہت کچھ ملا ہے، جس میں ایک باپ بھی ہے، اس کی ماں ہے تو میری بھی تو ہوئی۔ پہلی بار مجھ سے ماں نے کوئی بات کی ہے، اس کو ماننے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ وجدان مڑ کر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے ایک کوشش کہا تھا، میں نے کی، آپ کی خوشی کے لیے ایک اور کرتا ہوں۔ میری قسمت میں خوشیاں آتی تو بہت مشکل سے ہے، پر جانے میں وقت نہیں لگاتی ہے۔ دیکھتے ہیں مجھ سے گنہگار انسان کے نصیب میں اس بار بھی اوپر والے نے کوئی خوشی رکھی ہے یا نہیں۔ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وجدان کی باتیں حیا کو چپ کروا جاتی ہیں۔ اگر اس نے اس کی بات مان لی تو کیا کرو گے؟ اس بار بات مان لی تو کیا کرو گے؟ میرے کہنے پر اپنی محبت، اپنی بیوی کو چھوڑ دو گے؟ حیا تجسس کے ساتھ وجدان کے ساتھ باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ پہلی بات مجھے یقین ہے وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، وجدان حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ دوسری بات، میں یہ کوشش آپ کے لیے ضرور کر رہا ہوں، پکے ارادے سے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک گینگسٹر بندہ ہوں، اپنی من پسند چیز ہو یا شخص، میں کسی کے لیے نہیں چھوڑتا ہوں۔ ہاں، ہیر کی بھلائی اگر مجھ سے دور جانے میں ہے تو ضرور میں اسے دور کروں گا، اس کے تحفظ کے لیے۔ لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو میں اس کے قدم پر مجھ سے دور کرنے والے اس کے ہر قدم پر مجھ سے دور کرنے والے ہر شخص کو اس دنیا سے دور کر دوں گا، سب کو۔ وجدان اپنی آخری الفاظوں پر زور دیتے ہوئے حیا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ حیا وجدان کی بات پر مسکرا دیتی ہے، پر جلد ہی اپنی ہنسی کو ضبط کر دیتی ہے۔ زور زبردستی سے آپ کے شوہر سے لڑ کر میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، پر اس سے کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں میرے لیے نفرت اور بڑھتی جائے گی، جو میں نہیں چاہتا۔ ہیر کے فیصلے کے بعد آپ کو بھی جواب مل جائے گا اور مجھے بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔
اس لیے آپ بھی اس کے فیصلے کو مانیں گی اور میں بھی، جو بھی ہوگا اسے قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ہیر کو اس سے زیادہ ہرٹ نہیں کرنا یہ دن نہیں کر سکتا۔ یہ دن مجھے سالوں کے برابر لگ رہا ہے۔ اگر یہ سب چلتا رہا تو میرا پاگل ہونا پکا ہے، جو میرے دشمنوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وجدان یمان دشمنوں کا فائدہ نہیں کرتا اور صرف ان کا نقصان کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ وجدان حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہوگا وہ قبول کرنا ہوگا، مطلب ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ حیا وجدان سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھتی ہے، رشتوں میں ڈیلز نہیں ہوتی، صرف التجائیں ہوتی ہیں، انہیں مان کر پورا کرنا ہے رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ وجدان گردن موڑ کر حیا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا کو اس کی باتوں سے اس کے یقین سے سکون مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آخری فیصلہ ہیر کا ہوگا، وہ کس کو چنے گی پتہ چل جائے گا۔ حیا وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ ہوئی نا بات ساسو ماں، خدا حافظ ساسو ماں۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے سیڑھیوں سے نیچے، پھر ریسٹورنٹ سے بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے جو میں جانتی ہوں وہ وجدان، یا جو ڈیول اور ہیر جانتے ہیں وہ وجدان؟ حیا دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وجدان کو اس کی گاڑی کی طرف جاتا دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے، جو بھی ہو پتہ لگ جائے گا وجدان یمان ہیر کے قابل ہے یا نہیں، میں نے جو کیا وہ اپنی بیٹی کا۔ حیا کہتے کہتے رک جاتی ہے، کیا ہیر کو سچ میں اتنی محبت ہو گئی ہے وجدان سے؟ میں بھی تو اس طرح کی سچویشن سے گزر چکی ہوں، میں نے بھی تو محبت میں سب نظر انداز کیا تھا۔ جہانگیر کے ڈیول ہونے سے مجھے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ بھی دنیا کے لیے تھے، وہ ویسے کبھی بھی میرے لیے نہیں تھے، وہ تو بدل بھی گئے تھے۔ کیا وجدان بھی جہانگیر جیسا ہے؟ حیا کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے دل و دماغ میں بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے، اسے اپنی بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر ہیر کا ہاتھ وجدان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی، چاہے جو بھی بولے، جب تک وہ خود سے تسلی نہیں کر لیتی اسے یقین نہیں آئے گا کسی بھی بات کا۔ حیا کے دماغ میں اٹھتے ہوئے سوالات، وجدان کا مانسٹر سے عاشق والا رویہ، اس کی باتیں، اس کی سوچ حیا کو سوچنے پر مجبور کرنے لگ گئی تھی، جن کا کوئی جواب نہیں تھا، البتہ سوالوں میں اضافہ اور ہوتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب پتہ چل جائے گا، ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا حیا، ہر مرد میرے ڈیول جیسا بھی نہیں ہوتا ہے جو محبت میں خود کو بدل دے، دیکھتے ہیں یہ بدلتا ہے یا اس کی محبت۔ وجدان بھی واپس گھر کے لیے نکل جاتا ہے اور حیا بھی، بارش تھم رہی تھی لیکن ہو رہی تھی آج بھی ہواؤں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وجدان گاڑی کا شیشہ نیچے کیے، ایک ہاتھ کھڑکی میں رکھے اور دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی سوچوں سے باہر نکلتے وہ ایک گہری سانس لیے اپنا سیدھا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالے، گاڑی کی سپیڈ دھیمی کیے، وہ اپنے ہاتھ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے، وہ آنکھیں بند کیے، پل کے لیے موسم کی خوشبو اپنے اندر سماتا ہے، ان بارشوں کی بوندوں سے آ رہی ہے مہک اس کی، شاید وہ بھیگ رہا ہے بارش میں گلابوں کی طرح۔ ہیر اس کے پاس نہیں، لیکن اس کی خوشبو، اس کا احساس ہر پل اس کی پرچھائی کی طرح ہوتا ہے۔ وجدان کا ہاتھ کھڑکی سے باہر، بارش کے پانی کی کچھ بوندیں اس کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی، ہاتھ اندر کرتا وجدان وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دل پر جا رکھتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا اس کو بھی کر دو میرا یار، میرا سکون تو روٹھا ہوا ہے، اس کو مناؤں کیسے، نہ وہ مانے گا نہ یہ پرسکون ہوگا۔ وجدان گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، محبتوں میں جدائیاں، آزمائشیں کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایک شخص ہی میسر نہیں ہوتا ہے جس کی تمنا ہر دن ہر رات کرتے ہیں۔ وجدان کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پوری دنیا کی خواہش تھی وہ میں نے پالی، محبت کی خواہش تھی اسے حاصل بھی کر لیا، اب کیوں اسے حاصل کر کے بھی وہ مجھے لا حاصل ہے؟ کیوں میری محبت کا بار بار امتحان لیا جاتا ہے؟ زندگی بھر میں نے اپنا سب کچھ خود کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک شخص مانگا تو وہ بھی ٹکڑوں میں ڈر کے ساتھ دے رہے ہیں، اس کا یقین مجھ پر ہمت دیتا ہے، پر اس کو سچ میں میری وجہ سے کچھ ہو نہ جائے، ہر پل اس بات کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ میں اسے سنبھال سکتا ہوں، اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، اسے ہر خوشی دے سکتا ہوں، پھر بھی کیوں وہ مجھ سے دور ہو رہی تھی؟ اور میں خود ہی یہ کر رہا ہوں۔ وجدان کا لہجہ لڑکھڑانے لگ گیا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی میں جگہ گھیر لیا تھا، نظریں کبھی آسمان پر تو کبھی سڑک پر جا رہی تھی۔ وجدان مسلسل آسمان کو دیکھتے اپنی شکایتیں، اپنی بے چارگی اوپر والے تک پہنچا رہا تھا۔ پہلی بار جو وہ بات کر رہا تھا، نمی اور ہچکچاہٹ تو آنی ہی تھی، آپ نے میرا حال بھی عرش اور فرش جیسا کر دیا ہے، پل میں مجھے محبت سے گزار کے عشق کے تخت پر ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا دیتے ہیں، تو کبھی فرش پر گرا، سڑک پر کسی غریب کی طرح جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ محبت، نہ دولت، نہ کچھ اور۔ وجدان کہتے کہتے
पल के लिए रुकता है, थम जाता है। इस पल में और भी गहरी सांस लेते हुए वो गाड़ी को रोके जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है। दिल फटने वाला हो गया था दर्द के मारे। वजदान गाड़ी से निकलते गहरी गहरी सांसें लिए अपने आप को पुरसुकून करता है। मुझसे हीर को जुदा ना करे अल्लाह ताला, पहली बार और आखिरी बार मांगता हूँ, उसको दूर ना करे आप, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उसे अपनी सिर्फ दूसरी जन्नत कहा नहीं था, माना भी था। मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, उससे बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दूँगा। मैं उसका मुहाफ़िज़ बनकर हर चीज़ से उसकी हिफाजत करूँगा। वो मेरी बीवी है, मेरा सुकून है, मेरा इश्क है, उसे जुदा मत करें। वजदान कहते कहते बारिश में गीली सड़क पर, तेज़ हवाओं में, हल्की सी बारिश पर, वो सुनसान इलाके में अकेला सड़क पर घुटनों के बल सर झुकाए हुए बैठा होता है। वो दुआ मांग रहा था या भीख वो नहीं जानता, पर सर झुका वो अपना सर अपने हाथों से पकड़े टूटे हुए लहजे में, नम आंखों से जिसकी नमी बढ़कर आंसुओं में मुब्तला हो गई। वजदान अपना सर तक लाए, हाथ को दुआ की सूरत उठाए, वो रोते हुए अपनी ज़िंदगी की पहली दुआ वो अपने महबूब के नाम की मांग रहा था। उसे दूर ना करना मुझसे, मेरी ज़िंदगी का हर खूबसूरत रिश्ता आपने मुझसे दूर कर दिया था। अब जो मुझे मुश्किलों से ही सही, झूठ से ही सही, जो मिला उसे मेरा रहने दे। मेरी हीर को दूर न करें मुझसे, वो मेरी बीवी है, उसे फ़कत मेरा रहने दे। फैज़ान लड़खड़ाते हुए लहजे में आसमान की जानिब देखते हुए कहता है। चेहरा जैसे ही आसमान की जानिब उठा उसकी आंख से एक आंसू बहकर पहले उसके गाल पर बहने लगा, दूसरी आंख से भी निकलता उससे पहले पहले ही एक बार फिर से तेज़ गरजदार बारिश होती है, जो वजदान के चेहरे पर गिरते उसके आंसुओं को पानी से बहा ले जाती है। वो रोया भी तो पहली दफ़ा, पर ऐसे रोया कि अल्लाह को उसके आंसू पसंद आ गए। दूसरी आंख से आंसू बहकर उसको भिगाता, उससे पहले ही वो वजदान को पूरा पूरा अपनी रहमत की बारिश में भिगा चुके थे। उसकी दुआ कबूल हुई या रद्द कोई नहीं जानता, बस दुआ मांग कर वो थोड़ा सा सुकून में आ गया था। हीर कमरे की बालकनी में पेट पर जोर दिए वो अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए चक्कर लगा रही थी। रो रो कर आंखें सूज गई थी, फेस पर भी अब उसके हल्के हल्के से स्वेलिंग आने लगी थी, रंग मजीद सफ़ेद पड़ता जा रहा था। हीर की हालत ख़राब होती जा रही थी। एक दिन की भूखी होती तो बात भी बनती, वो 2 दिन से भूखी थी। भूखी पेट पेट भर कुछ खाया नहीं है, बार बार सिर्फ पानी पिए जा रही थी। अज़रा ने उसके लिए मॉन्स्टर के हुक्म पर खाना बनाया था, जो वो कमरे में उसके लिए लाई थी, पर हीर ने उसे दरवाजे से ही बाहर वापस भेज दिया था। बालकनी की गीली ठंडी टाइल्स पर वो नंगे पैर चल रही थी। बारिश आखिरकार तेज़ बरस कर थम गई थी। बादल थे, ठंडी हवाएं थी, लेकिन बारिश रुक गई थी। हीर 2 दिन खाना ना खाने से बंदा मर तो नहीं जाता, फिर मैं क्यों मरने वाली हुई पड़ी हूँ। हीर अपने पेट को दबाए कमरे में टहलते हुए खुद से कहती है, कुछ नहीं होगा हीर, गुस्सा भी तो ज़रूरी है, बदतमीज़ कहीं के, ज़रा मेरी फ़िक्र नहीं है। हीर कहते ही सोफ़े के पास आती, दोनों पैर सोफ़े पर रखे घुटनों के बल बैठते हुए वो एक हाथ से पेट दबाते हुए अपना सर घुटनों पर रख लेती है। फैज़ान भी वापस घर पहुंच गया था। कपड़े बाल सर से पैर तक गीला हुआ पड़ा था। फैज़ान गाड़ी दरवाजे के सामने पार्क किए, अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो घर में दाखिल होते ही सामने ही लिविंग एरिया में अली एडॉन्स को देखते हुए वजदान उनकी तरफ बढ़ता है। डिलीवरी हो गई? वजदान सख्त लहजे में पूछता है। नहीं मॉन्स्टर। अली वजदान को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए जवाब देता है। क्यों? वजदान अली के चेहरे को देखते हुए पूछता है। वो आपसे मिलकर डील करना चाहते हैं। हमारी पैकिंग करने से पहले ही उनका कॉल आ गया था, वहाँ से मिलकर डिलीवरी करना चाहते हैं। अली वजदान से नज़र चुराते हुए कहता है। अली की बात पर वजदान गहरी सांस लेता है। ठीक है, मीटिंग फिक्स करो, वजदान धीरे से कहता, और कहते ही वो पलट कर जाने लगता है कि उसकी नज़र टेबल पर डिशेस में पड़े हुए खाने पर जाती है। डिडंट शी ईट एनीथिंग? वजदान अज़रा से पूछता है। नो शी डिडंट ईट एनीथिंग। अज़रा खाने की तरफ देखते हुए कहती है। हीट द फूड अगेन। वजदान से बोला भी नहीं जा रहा था। वजदान आधे टूटे फूटे लहजे में कहता है और कहकर सीढ़ियों से ऊपर की जानिब बढ़ने लगता है। फिर सोफे पर सर झुकाए घुटनों से लगाए वो अपने पेट को दबाए हुए थी। भूख से हालत बुरी हुई पड़ी थी। उसके सर झुकाए वो फिर से रो रही थी। हीर रोने में मसरूफ़ थी। तभी वजदान भीगी हुई हालत में कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। हीर को सर झुकाए हुए बैठे देखकर वजदान मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किए हीर की तरफ बढ़ता है। वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर हीर की जानिब बढ़ते हुए कदम पर वो अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब कर चुका था। घुटनों के बल एक हाथ वो घुटने पर रखे अपने सामने सोफे पर बैठी हुई हीर को देखता है और बस देखते ही रह जाता है। बिना कुछ बोले वो कुछ पल सुकून से बैठे हुए हीर को देखते हुए अपने अंदर एक अलग सा सुकून उतार रहा था। हीर जैसे ही सर उठाती है, लाल सुर्ख होते गाल और नाक से वो नम आंखों से सिसकी लेती हुई वजदान को देखती है और कुछ पल वो
भी खामोशी से वजदान के चेहरे को उसकी आंखों में देखने लगती है। हीर के चेहरे की आंखें सूज रही थी, गोल चप गुप्पे जैसा क्यूट वाला उसका चेहरा हुआ पड़ा था। वजदान हीर के चेहरे के एक एक नकुश को गौर से देखता है, पर उसके करीब आकर आंसू साफ नहीं करता है। उसे कुछ नहीं बोलता है, बस उसे देखता रहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे खो से गए थे। हज़ारों रंग का वो मुजस्सम, वो नर्म खोही, वो दिल नौजी, वो चुप के लहजे में एक तकल्लुम, वो शख्स जैसे जादूगर था। हीर की खामोशी वजदान को खटक रही थी। उसे उसका खामोश रहना, नहीं बोलना पसंद था, उसका रोना नहीं, खुलकर हंसना और हंसते हुए वजदान को देखना पसंद था। हीर की आंखों से निकाला एक एक आंसू, आंसुओं का कतरा वजदान का दिल जख्मी कर रहा था, पर वो ये बताने से जताने से कासिर हुआ पड़ा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने में मसरूफ़ थे। गुम होने के लिए उन्हें दुनिया की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे की आंखें काफ़ी थी। वजदान की काली गहरी रात जैसी आंखें उसकी बारिश के पानी से और कुछ आंसुओं से आपस में चिपड़ी जुड़ी हुई थी। जुड़ी हुई पलकें, माथे पर गीले बिखरे बाल, वजदान बिखरा हुआ भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। हीर वजदान की आंखों में, उसके चेहरे में इतना खो गई थी कि अपनी भूख, अपना दर्द भूल चुकी थी। तुम्हारी आंखें गजाल आंखें, दिसंबर की गहरी रात में डूबी निढाल आंखें, फराक आंखें, वसाल आंखें, रक्स आंखें, धमाल आंखें। हीर वजदान की आंखों में खोए उसके चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, पर जल्द ही खुद को कंपोज किए गुस्से में वजदान से नजरें हटा लेती है। हीर के अतराफ में घूमती नजरें देखकर वजदान भी अपने दिल से हाथ फेरते हुए वो अपना रुख मोड़े एक गहरी सांस लेता है और गुस्से में वापस हीर की तरफ मुतवज्जा होता है। खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये नाटक करके क्या साबित करना चाहती हो? वजदान इंतहाई सख्त और तल्ख लहजे में कहता है, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, भूख नहीं लगती है मुझे। हीर भी तल्खी में उसको देखते हुए जवाब देती है। वो तो बोलते ही साथ उसका पेट भी बोल पड़ा था। हीर अपने पेट को जल्दी से अपने हाथों से और अपनी टांगों से दबाने लगती है। वजदान हीर को देखते हुए गहरी सांस लेता है। इससे हीर की हालत नहीं देखी जा रही थी, पर हया से की हुई बात का मान भी तो उसने रखना था। वजह हया थी, लेकिन दर हकीकत वो वाकई में हीर को आजमा रहा था। हीर का गुस्सा करना वजदान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो इस वक्त उससे नरमी से मोहब्बत से कुछ भी नहीं बोल सकता था। सुबह से भूख भूख कर रही हो, अब अचानक से बिना कुछ खाए भूख खत्म हो गई। वजदान सवालिया नज़रों से हीर को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए सवाल करता है, आपको मेरी भूख से कोई फ़र्क पड़ता है? हीर वजदान को अपनी तरफ आता देखते हुए सवाल के बदले सवाल करती है, नहीं पड़ता है ना, तो फिक्र का नाटक आप मत करें। हीर अपने सवाल का जवाब खुद ही दे देती है और देते ही अपनी नज़रें फेर लेती है। मुझे नाटक करने नहीं आते, ये काम तुम्हारे हैं। वजदान एक हाथ सोफे पर रखे, दूसरा हाथ कमर पर रखे वो हीर के चेहरे की तरफ झुकता है, और जैसे ही झुकता है वजदान के गले में लटका हुआ लॉकेट जो उसके सीने से दूर हवा में था, हीर की नज़र उस पर पड़ती है जो जलती पे में तेल का काम कर गई थी। मेरे नहीं, आपके। वजदान के सीने से नज़र हटाकर हीर सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपसे बेहतर नाटक और कोई नहीं कर सकता है। वजदान के सीने पर हाथ रखे और सोफे से उठते हुए नाराज़गी से भरे लहजे में कहती है, कौन सा नाटक किया है मैंने? वजदान हीर को जाता देख अनजान बनते हुए कहता है, गुनाह गिनवाओ क्या? हीर पलटकर गुस्से में देखते हुए पूछती है, हाँ गिनवाओ। कमर पर दूसरा हाथ भी बांधे हुए वो हीर की जानिब बढ़ता है। सुन पाएंगे? वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। हाँ सुन लूँगा। वजदान के कदम रुक गए थे, नजरें हीर के चेहरे से हटकर उसके हाथ की जानिब बढ़ती है जहाँ जख्म अभी भी खुला था। तो फिर सुने, मुझसे प्यार करने का नाटक, मेरी फिक्र करने का नाटक, मेरा ख्याल रखने का नाटक और मुझे अपनी बीवी समझाकर मुझे रखेल बनाए रखने का नाटक। हीर की बात पर वजदान के दिमाग की रगें तन गई थी। वो अपनी हाथों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़े हुए था और अपने सही होने का आईना देखना चाहते हैं आप? वजदान के सामने चंद फासले पर उसकी आंखों में देखते हुए वो गिन गिन कर उसे हर बात बता रही थी। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो चली जाओ, वापसी के दरवाजे खुले हैं, रुकी हुई क्यों हो तुम यहाँ? वजदान दिल पर पत्थर रखे अपने हाथों को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़े हुए हीर की तरफ एक कदम बढ़ाए अपने और उसके दरमियान के फासले मिटा देता है। मैं भी यही सोच रही थी, आपकी धोखा देने के बाद भी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अभी तक तो मुझे कहीं जाकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। हीर तलखी बेरुखी से कहती है, तो चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? वजदान और जोर से हाथ को बंद किए हीर से दूर होते नजरें चुराते हुए कहता है। वजदान को अपने कहे हर अल्फाज की शर्मिंदगी हो रही थी, पर वो फिर भी तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करता है। मेरे इस मनहूस दिल ने जो आपको गलत होने के बावजूद भी आपको गलत नहीं कह रहा है। हीर वजदान की पुष्ट देखते हुए गुस्से में कहती है, जबकि वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। हीर की बात पर वो धीरे धीरे से अपने हाथों को खोले अपने हाथों की तरफ देखते वो हीर की तरफ पलटता है। वजदान कुछ कह पाता इससे पहले ही अजरा कमरे के दरवाजे पर खाने की ट्रे किए दस्तक देती है। ट्रे लिए खड़ी दस्तक करती है।
वजदान दरवाजे पर दस्तक सुनने दरवाजे की जानिब बढ़ता है। अज़रा से ट्रे लिए वापस दरवाजे को बंद करते हुए सोफ़े के सामने पड़े टेबल पर ले जाकर रखता है। मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, शराफ़त से खाना खाओ। फैज़ान हीर को देखते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जाए यहाँ से। हीर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं नहीं जा रहा, खाना खाओ वरना मैं अपने तरीके से खिलाऊँगा। फैज़ान तैश में कहता है, मुझे आपके किसी भी तरीके से डर नहीं लगता है वजदान यमान। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए उसके नाम को गुस्से में ज़ोर से दाँत पीसते हुए कहती है, तुम्हें इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने तुम्हें डराया ही नहीं। अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता है। हीर की तरफ बढ़ते हुए गुस्सेले लहजे में कहता है, मेरे बाबा को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पहुँच मुझ तक महदूद रखे। मेरी पहुँच तो इस वक्त तुम तक ही है, इसलिए शराफत से खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे, साइन करो और मेरे घर से जाओ। हीर की बात मुकम्मल होते ही वजदान बोल पड़ता है, मैं साइन नहीं करूँगी, मैंने कह दिया था तलाक देनी है तो मुँह से दे। वजदान हीर का गुस्सा हर हद पार करवा रहा था। मेरे सब्र को और मेरे गुस्से को मत आज़माओ हीर, शराफत से साइन करो और जान छोड़ो मेरी। वजदान गहरी सांस लिए पुरसुकून होकर कहता है, मुझे अपनी जान का अजाब आपने खुद बनाया था, खुशी खुशी अब मैं अजाब बनकर ही रहूँगी। आपके साथ मैं तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करूँगी। मुझे तलाक देनी है तो मुँह से दे, वरना इस मुसीबत के साथ गुजारे अपनी पूरी ज़िंदगी। हीर कहकर बाहर की जानिब बढ़ने लगती है। तुम इस वाक़ये में ही अपने सर पर मुसीबत लग रही हो, पर मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब मत करो, तुम सुबह से ही बहुत कर चुकी हो। फैज़ान हीर का बाजू पकड़कर उससे अपनी आंखों के सामने खड़ा करते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपका दिमाग खुद ही अपनी जगह से हिल गया है। हीर अपनी बाजुओं को छुड़वाते हुए कहती है, तुम नहीं मानोगी तमीज़ से मेरी बात। सख्त लहजे में आंखों में देखते हुए पूछता है, हाँ नहीं मानूंगी, जो करना है कर ले। हीर भी उसी लहजे में जवाब देती है, ठीक है फिर, इसके लिए तुमने खुद मजबूर किया है मुझे। वजदान हीर को गुस्से में गोद में उठाए खाली हाथ टब में ले जाकर फेंकता है। हीर को देखते ही वजदान जल्दी से उठकर टब का नल और शावर स्टैंड का रुख दोनों हीर की तरफ किए फुल तेज़ी से पानी खोल देता है। पानी तेज़ी से पूरे टब में भरने लगता है। हीर उठने की कोशिश करती है कि वजदान उसकी बाजुओं को मजबूती से पकड़े, खुद टब के बाहर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। हाथ मत लगाया आप, छोड़े मुझे, दूर रहे। हीर गुस्से में हाथ झटकते हुए कहती है, पर वजदान की गिरफ्त मजबूत थी, वो उसे उठने ही नहीं दे रहा था। क्यों बुरा लग रहा हूँ मैं इस वक्त तुम्हें? वजदान हीर के सर पर पानी गिरता देख टेढ़ी स्माइल करते हुए पूछता है। उससे अब हीर को सताने में मज़ा आ रहा था। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा जहर लग रहे हैं आप मुझे इस वक्त। हीर लगातार अपने बाजुओं को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं इस वक्त तुम्हें शहद भी लग सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। फैज़ान हीर के होठों के पास अपने हाथ ले जाते हुए कहता है, मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे पास भी आए तो दूर हटे और ये बंद करे ये पानी। हीर पानी में गुस्से में हाथ पैर मारते हुए कहती है, पानी तो मैं बंद नहीं करूँगा जब तक तुम खाने की हामी नहीं भरती। वजदान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस वक्त जहर खाना है, अगर वो है आपके पास तो ला दे। हीर को मज़ीद गुस्सा उसकी मुस्कुराहट देखते हुए आ रहा था। जहर तो होगा इस वक्त घर में, लेकिन अपने घर जाकर मरना, तुम मेरे घर नहीं। वजदान आँख विंग करते हुए कहता है, मेरा दिमाग ख़राब मत करे, इस पानी को हटाए मुझ पर से, सुबह से भीग रही हूँ, अब फिर भी गीला कर दिया। हीर अब की बार वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है। हीर गीले कपड़ों में टब में खड़ी होती हुई कहती है, ऐसे मत खड़ी हो, मेरे ख्याल सामने बंदा कमज़ोर दिल है, तुम्हें ऐसे देखकर भटक सकता है। वजदान हीर को सरता पैर गीले कपड़ों में देखते हुए कहता है, और देखते देखते वो भी खड़ा हो जाता है। दिल वाकई में ही कमज़ोर हो गया है आपका, तभी दूसरों के साथ खेलते हुए आपको ज़रा इनका एहसास नहीं होता है। हीर के सर के बिल्कुल ऊपर पानी का शावर चल रहा था, जो उसके चेहरे से होते हुए बह जा रहा था। पर हीर की आंखों में नमी साफ वजदान को दिखाई दे रही थी। हीर कहते ही बाथटब से बाहर जाने लगती है कि वजदान हीर को उसकी कमर से पकड़कर वापस बाथटब में किए उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर शावर के नीचे आ जाता है। दिल कमज़ोर तो तुमने कर दिया है, वरना मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान था। वजदान दोनों हाथों से हीर को अपने हिसार में लेते हुए कहता है, काश मैं कर सकती। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। वजदान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसकी सांसें उथल पुथल हो रही थी, कुछ हीर की आंखों में नमी की वजह से, कुछ उसकी इस कदर करीबी की वजह से। वजदान खामोशी से उसके चेहरे को इतने करीब से देख रहा था। आप सच में चाहते हैं मैं चली जाऊं आपसे दूर? हीर सर उठाकर वजदान की आंखों में देखती है, पर नहीं देख पाती। पानी सीधा उसकी आंखों में गिरने लगता है। उसकी बंद होती आंखें और झलकती हुई पलकें देखकर वजदान उसके सर के ऊपर एक बार हाथ रख देता है। तुम क्यों जाना नहीं चाहती? हाँ, नहीं जाना चाहती।
وجدان کے سوال پر ہیر جھٹ سے جواب دے دیتی ہے۔ اس کے جواب پر وجدان کے دل کو سکون مل رہا تھا جو اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ وجدان اب کی بار ٹھہر جاتا ہے۔ آپ کے لیے میں کل ڈیورس پیپرز پر سائن کر دوں گی۔ وجدان بے یقینی سے ہنس پڑتا ہے ہیر کی بات پر۔ تو تم مان گئی؟ وجدان ہنستے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی۔ ہیر کی آنکھیں اتنی سوج گئی تھی کہ اس کے سر پر پوری آنکھیں کھول کر وجدان کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وجدان کے اندر کی کشمکش بھی شروع ہو گئی تھی۔ جہاں 2 پل کے لیے سکون آیا تھا، اب وہاں بھی ایک طوفان شروع ہو گیا تھا۔ بہت خوب، یہی امید تھی۔ وجدان ہیر کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کو اب بھی مجھ سے یہ امید تھی؟ ہیر حیرانگی سے اسے خود سے دور جاتا دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تھی تو، پر تم نے ختم کر دی۔ وجدان ایک قدم مزید پیچھے کی جانب لیتا ہے۔ جس طرح آپ کو میرا دل توڑنا اچھا لگتا ہے، اسی طرح مجھے آپ کی امیدیں توڑنا اچھا لگتا ہے۔ ہیر سیریس فیس کے ساتھ وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان بھی گہری سانس لیے اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ پر ڈیورس تو کل ہوگا نا، آج تو ہم میاں بیوی ہیں۔ ہیر گردن موڑ کر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تو کیا چاہتی ہو؟ وجدان ہیر حیرانگی سے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتا ہے۔ آپ کے ساتھ ویسے رہنا جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ پھر تو الگ ہو ہی جانا ہے، ایک رات کو سکون سے گزارتے ہیں۔ ہیر کمر پر باندھتے ہوئے وجدان کی طرف بڑھتی ہے۔ تو سہاگ رات منانا چاہتی ہو؟ وجدان ہیر کو دیکھتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مکمل رخ اس کی طرف موڑے گیلے کپڑوں میں انڈے کی طرح چمکتی ہوئی ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رخ دوسری طرف موڑ کر کہتی ہے۔ وہ کیا؟ وجدان حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ وہی پہلے کی طرح، آپ کے ہاتھ سے کھانا، آپ کی باہوں میں سکون سے سونا، یہ تو دے سکتے ہیں مجھے؟ پھر دوبارہ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ دے سکتا ہوں، پر جب تمہیں رقم دے رہا ہوں تو مجھے نہیں چاہیے اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، میرے لیے پہلے والے وجدان بن جائے، ایک دن اور ناٹک کر لے، صبح سے پہلے ہی آپ نے سب برباد کر رکھا ہے مجھ میں، آپ آخری رات کو تو سکون دے دیں۔ ہیر کہتے ہوئے دوبارہ رونے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وجدان کا صبر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ ہیر کی کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑے وجدان شاور کے نیچے قدم بڑھاتے ہیر کے لبوں پر جھک جاتا ہے۔ ہیر کو مکمل اپنی قید میں لیے وجدان اپنی آنکھیں بند کیے ہیر کے لبوں پر جھکے ہوئے اپنی غلطی کی تلافی وہ اس طرح کر رہا تھا۔ ہیر وجدان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ وجدان شدت سے اس کے لبوں پر جھکے ہوئے وہ گہری سانس لیتے ہوئے وجدان ہیر کے چہرے کو پکڑے، اس کے گال سے اپنا گال لگائے، اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ ایکٹنگ کرنے میں ایکسپرٹ ہو، اتنے دن کرتا آیا ہوں، ایک دن اور سہی۔ وجدان ہیر کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہتے ہی ہیر کے گال پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ کپڑے چینج کر لو، بنا دیتا ہوں اپنی خوبصورت سی بیوی کے لیے کھانا، کیا یاد رکھو گی؟ وجدان ہیر کو چھوڑے پیچھے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر خاموش نظروں سے وجدان کو دیکھتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ وجدان واش روم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ ہیر دوبارہ باتھ ٹب میں بیٹھے ہوئے رونے لگ جاتی ہے۔ دل پھٹنے والا ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وجدان کپڑے چینج کیے، فل بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے وہ کچن میں اس کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ دماغ میں ہیر کی باتیں گونج رہی تھی، اس کی دوری کا تصور وجدان کو بھی پاگل کیے جا رہا تھا، پر وہ اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر بھی کپڑے چینج کیے، بالوں کو ڈرائر سے سکھائے ہوئے ہیر بھی سلیپرز پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے۔ دونوں کے لبوں پر قفل تھا، خاموش تھے دونوں۔ ہیر کے لیے کھانا پلیٹ میں ڈالیں۔ ہیر کو آتا دیکھ کر وجدان پلیٹ بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھاتا ہے۔ آ جاؤ گڑیا، وجدان ہیر کو پیار سے بلاتا ہے۔ ہیر گہری سانس لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ وجدان کرسی پر بیٹھے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہیر کو اپنی طرف آتا دیکھتا ہے۔ ہیر وجدان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگتی ہے کہ ہیر کا ہاتھ پکڑے وجدان اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں کھلاتا ہوں۔ وجدان پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھے ہیر کا رخ اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی طرف رخ کیے اس کے چہرے کو دیکھتی ہے، پر جیسے ہی وجدان دیکھتا ہے ہیر نظر جھکا لیتی ہے۔ کھاؤ، وجدان ہیر کے آگے کھانے کا چمچ لیے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے چمچ سے کھانا کھا لیتی ہے۔ آپ ایسے ہی نہیں رہ سکتے کیا؟ ہیر دوسری چمچ منہ میں جانے سے روک کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ رہ سکتا ہوں، ایک دن کسی پوری زندگی تمہارے ساتھ ایسے ہی رہ سکتا ہوں، پر تم نے بھی اب مجھ سے دور جانے کا ارادہ کر لیا ہے، وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے۔ اس کا جواب اصل وجدان سے چاہتی ہو یا اس والے سے؟ وجدان چمچ واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ چاہتی تو اصل والے سے ہوں، پر اس کا جواب ناقابل یقین ہوگا تو مت دے کوئی بھی جواب۔ ہیر وجدان کی گود سے اٹھ کر سائیڈ والی کرسی پر بیٹھتے خود کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔
وجدان کرسی سے پشت ٹکائے ہیر کو کھاتا دیکھ کر اپنی آنکھیں موڑ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ سراپائے عشق ہوں میں، اب بکھر جاؤں تو بہتر ہے، جدھر جاتے ہیں یہ بادل ادھر جاؤں تو بہتر ہے، ٹھہر جاؤں تیری محبت کی راہ میں کچھ دن اور، مگر دل کہتا ہے کہ ابھی سنبھل جاؤں تو بہتر ہے۔ وجدان ہیر دونوں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیر کو بھوک لگی ہوئی تھی لیکن اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وجدان بھی کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کبھی آسمان کو تو کبھی ہیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہیر بمشکل چند نوالے کھاتی ہے۔ اس کے فیس کی سویلنگ اس سے زیادہ کھانے نہیں دے رہی تھی۔ ہیر کا چہرہ گپوسا ہوا پڑا تھا۔ وجدان کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی اب ہیر کے چہرے سے۔ اس کی نظروں کی تپش ہیر اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چند نوالے مار کر وہ برتن کچن میں رکھے واپس آ کر وجدان کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کیا؟ وجدان ہیر کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ سونا نہیں ہے، آدھی رات تو ہو گئی ہے۔ پہلے ہی ہیر مڑ کر دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی میں ٹائم دیکھتی ہے جہاں رات کے 1:29 ہو رہے تھے۔ تم سو جاؤ جا کر، مجھے کام کرنا ہے ابھی۔ وجدان کرسی سے اٹھتے ہوئے ہیر کو چھوڑے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ بھی نیا دن آنے سے پہلے کچھ دیر اکیلے میں رہنا چاہتا تھا، پر آپ نے میری بات مانی تھی تو آج۔ ہیر وجدان کو لیونگ ہال اس کے آفس سیٹ اپ کی طرف جاتے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ مان تو رہا ہوں، تم جا کر سو جاؤ، میں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ وجدان اپنے ٹیبل کے پیچھے باس والی کرسی، بلیک کلر کی بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہتا ہے۔ پر مجھے تو نیند نہیں آتی آپ کے بغیر۔ ہیر سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بالکل دھیرے دھیرے کہتی ہے۔ جاؤ، وجدان غصے میں زور سے کہتا ہے۔ وجدان کی آواز پر وہ سر اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھتی ہے اور ہیر واپس اپنے اوپر کی طرف قدم بڑھا لیتی ہے۔ کھڑوس کہیں کے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ ہیر کمرے میں آتے ہی منہ کے بل بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، پر جلد ہی وہ سیدھی ہو کر لیٹ جاتی ہے اور کروٹیں لیتے ہوئے وہ وجدان کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ 1:30 سے 2:30 ہو جاتے ہیں۔ ہیر کو انتظار کرتے ہوئے اس کا پر وجدان نہیں آتا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک نہیں آئے۔ نہیں آنا تھا تو بتا دیتے، بندہ تھوڑا سا لڑ لیتا، پھر تو روتے ہوئے نیند آ ہی جاتی ہے۔ یہ ایسے انتظار کروا کر کیا ہوگا؟ ہیر بیڈ پر بیٹھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر رونا نہیں ہے، اب منہ دیکھ اپنا، کیا کر لیا ہے تو نے؟ اس کا پیٹ اندر جا رہا ہے اور منہ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ صبح سے مجھے واپس اپنی روٹین میں آنا ہے۔ ڈیورس کے بعد تو اور کیا ہوگا کرنے کے لیے؟ پھر سے گنڈی بن جاؤں گی، وجدان سے 4 ہاتھ آگے کی بنوں گی اور پھر ان کا ایک بار آمنے سامنے آ کر منہ توڑ دوں گی۔ مجھے ڈیورس دینے کی سزا تو ملنی چاہیے ان کو۔ ہیر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ ابھی بھی نہیں آئے؟ ہیر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی کمفرٹر بیڈ پر پھینکے وہ ننگے پیر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہیر سیڑھی سے نیچے آئے وجدان کو کام میں مصروف دیکھ کر وہ اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے گہری سانس لیتی ہے۔ وجدان لیپ ٹاپ سے سرسری سی نظر ہٹا کر ہیر کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے وہ کرسی سے پشت ٹکاتا ہے۔ تم پھر آ گئی، سویا نہیں جا رہا ہے تم سے؟ وجدان خود بھی گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ آئیں گے، 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں پر آپ نہیں آئے۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تو تم سوؤ گی ہی نہیں؟ وجدان سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تو اور کیا، خود نے مجھے اپنے ساتھ سلانے کی گندی عادت لگائی ہے، اب نہیں آ رہی ہے مجھے نیند۔ ہیر بھی غصے میں جواب دیتی ہے۔ 1 رات تو سویا نہیں جا رہا ہے تم سے، تو پھر رہو گی میرے بغیر؟ وجدان فکر مندی سے پریشانی سے کہتا ہے۔ یہ تو آپ کو میرے ساتھ وہ پیار اور محبت کا ناٹک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے، میرا پتہ ہے آپ کو، پھر بھی مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے۔ ہیر کو اپنی طرف آتا دیکھ وجدان اپنی گھومنے والی کرسی کا رخ اس کی طرف موڑ لیتا ہے۔ تم بھی تو تیار ہو مجھ سے دور جانے کے لیے، پھر یہ شکایت کیسی مجھ سے؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میں مان گئی کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ ہیر ایک قدم اور اس کی طرف اٹھاتی ہے۔ مجھے کام کرنا ہے، ابھی تو تم جا کر سو جاؤ، تنگ مت کرو۔ وجدان لیونگ ایریا سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ اوپر نہیں آئیں گے؟ ہیر غصے میں پوچھتی ہے۔ ابھی نہیں، وجدان مختصر سا جواب دیتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ ہیر کہتے ہی وجدان کی گود میں آ بیٹھتی ہے، اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ اپنی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگ پر رکھے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وجدان ہیر کو اپنی باہوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نہیں آئیں گے تو کیا کروں؟ میں بھی نہیں آؤں گی، آپ نہیں آئیں گے تو کیا میں بھی نہیں آؤں گی؟ غلط فہمی ہے یہ آپ کی۔ ہیر اپنے آپ کو اس کی باہوں میں کمفرٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان اس کو اپنی باہوں میں پرسکون سانس لیتا ہے، پر اس کی سانس لیتا ہے ہیر کو اس کے بیزار ہونے کا فیل کروا رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ تو پھیرے، میں سوؤں گی کیسے پھر؟
हीर सर उठाकर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है, सोना है यहाँ तो सो जाओ चुप करके, वरना कमरे में जाओ, तंग मत करो। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, आप मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, बालों में हाथ ही तो फेरना है, कौन सा मैंने कोई और मुश्किल काम करवा रही हूँ आपसे। हीर वजदान के सीने से सर हटाकर रोती सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अच्छा चुप हो जाओ, रोई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वजदान हीर का सर वापस अपने सीने से लगाए हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। हीर के बालों में हाथ फेरते हुए वजदान अपनी कुर्सी खसकाए वो टेबल के नज़दीक आता है और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप पर अपनी डार्क वेब पर काम कर रहा होता है। वो हीर है सामने अपना काम कर रहा था जो हीर के सामने अपना काम कर रहा था, वो काम जिससे दुनिया को वो भनक तक नहीं लगने देता था, वो काम वो सरेआम हीर के सामने कर रहा था। हीर अपनी आंखें बंद कर गई थी, पर वजदान की ज़्यादा तवज्जो लैपटॉप पर देखकर हीर उसके सीने से दूर होती लैपटॉप बंद किए हीर वजदान का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देती है। या तो आप काम कर ले या फिर मुझे सुला ले। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आज वह मेरी माँ तुम्हें सुलाता हूँ, तुम तो काम करने नहीं दोगी मुझे। वजदान हीर को अपनी बाहों में उठाए कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में पहुंचे उसे बेड पर लिटाते वो भी उसके साथ एक ही कंबल में लेट जाता है। हीर को अपनी बाहों में लिटाते वो अच्छे से उसे कंबल में कवर किए एक हाथ से उसके बालों को और दूसरे हाथ से हीर की कमर पर सहलाने लगता है। वजदान हीर उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद किए उसे आवाज़ लगाती है, चुप करके सो जाओ। वजदान भी आंखें बंद किए कहता है, आप सच में मुझे कल तलाक दे देंगे? हीर भी बंद आंखों में धीरे से पूछती है। हीर नींद की गहराइयों में खोने लगी थी। वजदान की भी थकावट से हालत बुरी हुई पड़ी थी। वजदान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। हीर भी दोबारा सवाल नहीं करती है। दोनों ही नींद की गहराइयों में एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आगे अब वजदान क्या करेगा, या क्या वो सच में तलाक देगा। वजदान तो देना नहीं चाहता और हीर तलाक लेना नहीं चाहती, लेकिन दोनों ही अपनी अना में है, अपने अपने कन्फ्यूज़न में इस वक्त समझ नहीं आ रहा। तो आगे होगा क्या ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।